وفوق كل ذي علم علیم، وفوق كل ذي علم علیم، ہر ایک پر ایک عالم اور بیٹھا ہوا ہے، اینڈنگ پوائنٹ ہی نہیں۔ سب سے بڑا عالم بولو تو اس کے بڑا عالم کوئی ہے، اس سے بڑا عالم بولو تو اس سے بڑا کوئی ہے، اس سے بڑا بولو تو اس سے بڑا کوئی ہے، کوئی بھی نہیں بولے تو اللہ اس پر ہے۔ سب سے بڑا کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک مرتبہ مجلس قائم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ نصیحت کر رہے تھے۔ بخاری کی روایت میں، قرآن میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ جب واعظ ختم کر دی تو ایک سائل نے پوچھا، آج دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ پھر کون ہے؟ میں ہوں۔ اور بجا کہا، بالکل صحیح کہا، غلط بھی نہیں کہا۔ جب کوئی نبی دنیا میں ہوتا ہے تو اس نبی سے زیادہ کوئی جاننے والا عالم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ انا بولنا۔ ہاں، بولنا تو اصل میں یہ چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وفوق كل ذی علم علیم، وفوق كل ذی علم علیم، ہر ایک پر ایک عالم اور بیٹھا ہوا ہے، اینڈنگ پوائنٹ ہی نہیں۔ سب سے بڑا عالم بولو تو اس کے بڑا عالم کوئی ہے، اس سے بڑا عالم بولو تو اس سے بڑا کوئی ہے، اس سے بڑا بولو تو اس سے بڑا کوئی ہے، اس سے بڑا بولو تو اس سے بڑا کوئی ہے، کوئی بھی نہیں بولے تو اللہ اس پر ہے۔ سب سے بڑا کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو سائل نے یہ پوچھا، حضرت موسیٰ نے صحیح جواب دیا، لیکن یہ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ وہ جو کہے کہ میں، حالانکہ حقیقت تھی، لیکن اللہ نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ گرفت کرتا ہے تاکہ امتیوں کو سبق مل جائے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ کے باہر نکلے، اللہ نے کہا، اچھا آپ بڑے عالم ہیں، جاؤ فلاں ایک بندہ میرا ہے، اس سے جا کے ملاقات کرو، جاؤ تم۔ اور اللہ کے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، حکم ہو گیا، حکم الہی، جاؤ فلاں بندہ ہے وہاں پر جا کے ملو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو جو کہ ان کا شاگرد تھا، اب اور وہ نشانی بھی ایسی رکھی، کوئی خاص ایڈریس نہیں تھا کہ دیکھو یہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہوگا، وہاں گلی ہوگی، مکان نمبر یہ ہوگا، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم کیا کرنا ہے، ایک مچھلی ساتھ میں کھانے کے سالن کی مچھلی لے کے جانا ہے، مردہ مچھلی، لیکن وہ مچھلی جہاں نکل کے زندہ ہو کے چلی جائے گی دریا میں، وہ مقام پہ تمہیں میرا بندہ ملے گا۔ اب انہوں نے کیا ہے، مچھلی رکھ لی، ساتھی کو رکھ لیا۔ اب ساتھی سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا، دیکھو یہ مچھلی جیسے ہی نکلے باہر زندہ ہو کے مجھے بتا دینا، وہ وہیں جانا ہے، ہمیں اصل منزل وہی ہے۔ ہوا یہ کہ وہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک چٹان کو پہنچے تو بیٹھ گئے تھک ہار کے۔ حضرت موسیٰ بولے کہ بھائی آج کا سفر تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے، وہ ناشتہ جو ہے نا وہ لے آؤ۔ جب وہ ناشتہ لے آیا تو مچھلی غائب۔ انہوں نے کہا مچھلی غائب؟ کہا کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے بھول ہو گئی، شیطان نے بھلا دیا، وہ دراصل اس مقام پر ہی نکل کے چلی گئی تھی، لیکن میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، لیکن میں بتا نہیں سکا، بھول گیا میں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے وہی تو جگہ تھی، اتنی دور ہم آ گئے، پھر آگے ملنا تو وہی جگہ تھی۔ فارتد علی آثارہما، پلٹو اپنے نقش قدم پر، پھر کہاں گئی تھی وہ مچھلی؟ ڈھونڈتے ہوئے آؤ واپس۔ تو وہ پھر اسی کے نقش قدم پہ آثار ڈھونڈتے 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 وہاں پہنچے جہاں پر وہ مچھلی چلی گئی تھی۔ جب وہ پہنچے وہاں پر، فارتد علی آثارہما قصصا فوجدا عبدا، میرے بندے کو پایا، ایک بندے کو پایا، من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا وہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے خاص رحمت میں نے کر دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے خاص طور پہ ایک علم اسے عطا کیا تھا۔
تو وہاں ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ سے ملنے کا حکم ہوا ہے. کہا کہ کون سے موسیٰ؟ انہوں نے پوچھا کہ کون سے موسیٰ؟ کہا کہ وہی بنی اسرائیل. اچھا بنی اسرائیل والے موسیٰ، اچھا آپ کو بھی اس سے ملنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا کہ حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں. دیکھو میں جو کام کروں گا نا اسے تم برداشت نہیں کرو گے، میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے رہو گے؟ میں ایک اور علم کا عالم ہوں، تم ایک اور علم کے عالم. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو میں رہوں گا. کہا کہ دیکھو کہ ایک کنڈیشن پہ میرے ساتھ رہ سکتے ہو. پوچھا کیا کنڈیشن ہے؟ میں جو بھی کروں گا کیوں کا سوال نہیں کرنا میرے پاس. اگر کرو گے تمہارا ہمارا الگ الگ راستہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں صبر کروں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. فانطلقا، تو اب دونوں مل کے نکلے. اب یہ بات چیت ہو گئی، سوال نہیں، تو نکل گئے. اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، ایک کیا ہے کشتی میں چڑھے، دونوں بیٹھ کے جا رہے تھے. انہوں نے بیٹھے بیٹھے کشتی کا تختہ توڑ دیا، یوں مارا کہ کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا قال اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا. حضرت موسیٰ جیسے جلالی شخصیت خاموش رہتے، انہوں نے کہا کہ اچھی بچھی کشتی تھی، آپ نے توڑ کے کیا ہے سب کو غرق کر دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، پہلے ہی بولا میں جو کر رہا ہوں سوال نہیں کرنا، اسی پہ تم اندر آئے، اب تم نے سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی، اب میں سوال نہیں کروں گا، چلو چھوڑیے مسئلہ ختم، اس بار تو مجھے معاف کیجیے، اگلا مسئلہ دیکھ لیں گے. تو پھر چلے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا. چلتے 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 ایک گاؤں پہ پہنچے جہاں پر انہوں نے کیا ہے بھوک سے نڈھال تھے. تو گاؤں والوں کو کہا کہ کچھ مہمان ہیں کھلا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے، ہم نہیں کھلاتے، ہم مہمان نوازی نہیں کرتے. ان یضیفوہم. تو اب فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو اب دیکھیے وہاں پر ایک دیوار جو تھی جھکی پڑ رہی تھی، ایسی کنڈیشن میں تھی اب تک گرنے والی تھی. ویسی بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیوار بننے کے لیے بولے کہ اس بندے سے ہم دیوار بنیں گے، آپ مجھے سپورٹ کرنا ہے، ہم دیوار بنیں گے. جب دیوار بن کے مکمل ہو گیا حضرت موسیٰ بولے یہ کیا عجیب بات ہے، ایسی بستی والے ناہنجار جنہوں نے ناشتہ بھی نہیں دیا ہمیں، اب ان کے جا کے کیا ہے بستی کے اندر گری پڑی دیوار کو آپ اٹھا کے کھڑا کر دیا، کم از کم اجرت تو لے سکتے تھے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہنے پہ بولے وہ دیکھو اب سوال کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے بولے نہیں سوال کریں گے، ایک سوال ہوا ایکسکیوز ہوا، پھر ایک سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب آخری ہے، اگر میں اس مرتبہ پھر سوال کروں نا آپ مجھے الگ کر دیجیے. پھر آگے گئے. فانطلقا، وہ چلتے گئے. وہاں ایک بچہ تھا کھیل رہا تھا. لقی غلاما فقتلہ، انہوں نے وہ بچے کو مار دیا. حضرت موسیٰ دیکھے، انہوں نے کہا کہ اقتلت نفسا، ایک بندے کو تم نے مار دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ 3 سوالات، ایک مرتبہ چھوٹ، دوسری مرتبہ چھوٹ، تیسری مرتبہ، اب تو تمہیں اور مجھے الگ الگ ہو جانا چاہیے. لیکن تمہیں جاتے ہوئے میں بتلا دوں میں نے یہ کام کیوں کیے، یہ جو کچھ بھی کیا یہ میرے رب کا حکم تھا جو میں نے کیا. تو فرمایا کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. پہلا میں نے بیٹھ کے جو کشتی توڑی، وہ کشتی اس وجہ سے توڑی کہ آگے جو اسٹیشن پہنچتا تھا وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا،
اور وہ ظالم بادشاہ اس کا سلوک یہ ہوتا تھا کہ ہر اچھی جو بھی بہتر کشتی آتی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، عیب دار کوئی ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو تو نہیں لیتا۔ تو وہ مسکین تھے، وہ مچھل ہارے تھے، وہ بڑے غریب تھے، یہ نئی نئی کشتی ابھی لی تھی ان لوگوں نے، اگر وہ اس بارڈر پر پہنچ جاتی تو بادشاہ قبضہ کر لیتا، تو میں نے اسے عیب دار بنا دیا تاکہ بادشاہ قبضہ نہ کر سکے۔ کیا حکمت ہے دیکھیے، کیا علم ہے دیکھیے۔ ہم تقدیر کو نہیں جانتے ہوئے کوستے ہمیشہ، یہ ہو جانا نہیں تھا کیا، وہ ہو جانا نہیں تھا کیا۔ رب کو معلوم ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کون سا اچھا ہے تمہارے لیے کون سا برا ہے، ہاں یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو رب کے جو کچھ بھی تدابیر ہیں اس پر خوش رہو۔ بظاہر وہاں پر وہ مسکین، وہ لوگ یہ سوچے ہوں گے کہ یہ کون توڑ دیا، کس نے کر دیا ایسا، لیکن ایسا کرنے سے ان کی کشتی بچ گئی، نہیں تو کشتی پوری کی پوری بادشاہ کے قبضے میں چلی جاتی تھی۔ یہ کام کا حکم اللہ نے ان کو دیا، یہ علم ان کو تھا کہ آگے کیا ہونے والا، انہوں نے ایسا کر دیا اس واسطے۔ اعیبها وکان وراءهم ملک کل سفینۃ غصبا۔ دوسرا جو کام ہوا، واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ جو بچہ تھا نا جس کو میں نے قتل کر دیا، وہ بچہ اصل میں ایک نیک صالح ماں باپ کی اولاد تھا، لیکن بڑا ہو کے بڑا نمک حرام نافرمان بننے والا تھا، جس کی وجہ سے خدشہ تھا کہ ماں باپ بھی نافرمان ہو جائیں رب کے، تو رب نے چاہا کہ ان کے ایمان کو بچانا ہے تو اس بچے کو ہم نے مار دیا۔ ہاں کئی کو جنے کی بعد میں سرمر کو پھوڑ لیتا، تجھے معلوم نہیں تیری اولاد تیرے لیے سپورٹ بنے گی یا تیرے لیے کیا ہے، تیری قبر کھو دے گی، تجھے کیا معلوم۔ تو جو بچوں کو اللہ لیتا ہے وہ برحق لیتا ہے، جن کو دیتا ہے وہ برحق دیتا ہے۔ ہاں تو اس بچے کو موت واقع ہوئی، اور موت واقع ہونے کے پیچھے اتنا بڑا راز تھا کہ اس بچے کی وجہ سے ماں باپ کا ایمان بھی چلے جاتا، وہ بھی کافر بن جانے والے تھے، اس واسطے اللہ نے وہ بچے کو لے لیا، ان کا ایمان بچ گیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہاں اچھے ہوتے، شریف ہوتے، اولاد ہوئی، اس کی خواہشاں بڑھی، بیٹی ہو گئی، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے ایک دن میں یہ ہونا، ایک دن میں وہ ہونا، اسے گاڑی ہونا، انہیں رشوت نہیں لیتا تھا، رشوت خور بن گیا، انہیں حرام کماتا نہیں تھا، حرام کمائی میں آگے بڑھ گیا، ہاں انہیں کیا ہے کوئی چیز اسلام سمجھ کے چلتا تھا، لیکن اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں؟ تو ایمان گیا اولاد کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی ناخلف کوئی اولاد تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی مار دیا، اور اس کا کیوں مارا گیا یہ اصل میں انہوں نے سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ جو میں نے دیوار کھڑی کی ایک بستی میں آ کر، وہ دیوار اس وجہ سے میں نے کھڑی کی، اصل میں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جو 2 یتیم لڑکوں کا تھا جس کے ماں باپ نہیں تھے، اور وہ یتیم بچے چھوٹے چھوٹے تھے ابھی، اگر وہ گر جاتی دیوار تو خزانہ کھل جاتا اور ایرا غیرہ اس کو لے کے بھاگ جاتا، اور وہ جو بچے تھے ان تک نہ پہنچتا، کیونکہ وہ بڑے ہونے میں ابھی سال لگنے والے تھے۔ تو رب نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو اور مضبوط بنا دو تاکہ وہ خزانہ اس کے اندر محفوظ رہے، جب وہ بڑے ہوں گے تب وہ لوگ باقاعدہ طور پر اس خزانے کو لے لیں گے۔ یہ رب اپنی طور سے حفاظت کر کے اس خزانے کو ان کے حوالے کرنے کا اہتمام کیوں کیا کہ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ بڑا نیک تھا جو مر گئے تھے۔ صالح بنو، ہاں صالح ماں باپ کی اللہ کے ہاں اتنی عزت ہے کہ اللہ فرشتوں کو الگ سے کیا ہے، غیبی مدد سے کیا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی۔ اگر اللہ بلا بھی لے جلدی، یتیم بچوں کی کیا ہے خزانے دفن،
اس خزانے کو موسیٰ جیسی شخصیت کو بھیج کے کیا ہے، دیوار کھڑی کر رہا ہے، نبی دیوار کھڑی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ صالح تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. نیک بنو، نیک بنو، تمہارے بچوں کی حفاظت رب کرے گا. نیک بنو، تم نیک بن جاؤ، تمہاری نسلوں کو اللہ نیک بنا دے گا. نیکی میں اتنا بڑا پاور ہے. ابھی یہ 3 باتیں خلاصہ کرنے کے بعد کہا ہذا فراق بینی و بینک، اب تمہارا راستہ تم لو، میرا راستہ میں لیتا ہوں. تو اب حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ میں نے جو میں انا کہا تھا اس کو سبق دینے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت خضر تھے، اور اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ خضر فرشتے تھے یا انسان تھے. یہ اختلافی مسائل بہت لمبے ہیں. مجھے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک نبی نے جب یہ کہا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، تو رب نے ان کے لحاظ سے نصیحت کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو ان سے بڑا عالم تھا. وہ باتیں معلوم تھی جو حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھی، اور بتا دیا کہ اپنے علم کے بنیاد پہ کبھی یہ نہ کہو کہ میں سب سے بڑا ہوں. نبی کو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ہما شما کا کیا اعتبار ہے؟ تو یہ جو دور ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے.